رکھتے ہیں, دین کی نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں, یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں, قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں, اس کا ممبر آپ کے پاس ہے, وہ لاؤڈ سپیکر آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں میں تو بطور مسلمان ہوں, میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے دادا, میرے والد, میرے تمام گھر والے, ہم عید میلاد النبی کو ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں. ہمارا آج بھی گھر جو ہے اس کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے باقی کوئی شادی ہے, کوئی عید ہے. تو جب میں چھوٹی تھی تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے, تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تھے. میرے دادا نے ہمارے ہاتھوں میں, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, پھولوں کی, گلاب کی پتیاں دی ہوتی تھی, اور مٹھائی کے جو پیکٹس ہیں وہ دیتے, وہ ہم جلوس کے اوپر وہ پتیاں پھینکا کرتے تھے, اور وہ جو مٹھائی ہے وہ جلوس میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو میری تو اس قسم کی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے. اور آپ سب کو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. ہم سب دل میں برا جانتے ہیں, بات نہیں کرتے سامنے آ کے, کسی نہ کسی خوف کی بنا پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. یہ بات کی جانی چاہیے. آپ اپنے آپ کو تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے, اور ان کے جو فالوورز ہیں جس کے اندر بہت کوئی انوسنٹ لوگ بھی ہیں جو دین کی محبت میں اینالائز کیے بغیر ایک بھیڑ چال کے پیچھے چل پڑتے ہیں, ان کو صحیح راستے پہ لانا, ان کو دین کا اصل روح سمجھانا, ان کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح سمجھانا, یہ آپ سب کا فریضہ ہے. لوگوں کی جو ایک فکری اصلاح ہے وہ بھی آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اور اسی طرح آپ کے جان کی, آپ کے مال کی, آپ کی املاک کی, آپ کی عزت کی, آپ کی ناموس کی حفاظت بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری, میری مذہبی ذمہ داری, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں. اور اتنا جھوٹ کہ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے. وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران, جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جن کے مدارس میں, جن کی مساجد میں وہ اسلحہ کہیں سے نکل آتا ہے یا اسلحہ رکھا ہوا ہے اپنے, جو اپنے حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے. یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے قوم کے اندر, عوام کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پھیلانے کے لیے. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے پولیس کے اور رینجرز کے جو لوگ ہیں ان کی سینوں پہ چلانے کے لیے. ایک ایس ایچ او ہمارا شہید ہوا ہے, بہت بہادر بچہ تھا, پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ اس چیز کو, اس کی مذمت کرتے ہیں, میں جانتی ہوں. لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. آپ ایک اس کو اپنے, کیونکہ جب ہم دینی جماعتیں اگر درمیانی بات کریں گی, درمیانی بات جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں مجبوری بھی ہوتی ہے کئی بار کرنی, سیاسی لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے درمیانی بات کرنا. جب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کہ کون دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کون دین کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے. فتنے کی نشاندہی کرنا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی.
وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہزاروں جلسے کیے, ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا, جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے, گولیاں چلائیں, املاک کو جلایا, ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا, اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی, اس دن سے ان کا زوال شروع. اس کے لیے وہ کسی کو جو بلیم نہیں کر سکتے, کسی کو اس کا الزام نہیں دے سکتے, اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اگر سیاسی جدوجہد کرتے رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. ہمیں بھی بہت مشکل وقت میں نے بھی دیکھا ہے, میرے والد نے دیکھا ہے, میرے خاندان نے دیکھا ہے, لیکن ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا, کبھی کسی کو مارنے کا نہیں سوچا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, یہ سب کچھ ہمارا ہے, یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب آپ دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی, کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی. اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ پی ٹی آئی نے. تو اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں, جائیں, غلطی معاف ہو گئی. انصاف کرنا, عدل کرنا, یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے, میرا بھی مذہبی فریضہ ہے. ہر کوئی جو اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تفرقہ آ جاتا ہے, جب کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے, تو ملکوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. میں یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ سے. کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار؟ ہم اس لیے کیوں نہیں ملتے کہ ہم نے دین کو کیسے مضبوط کرنا ہے, مدرسوں میں کس طرح ہم نے ان کو اور بہتر کرنا ہے, یا ہم نے کس طرح آپ کی معاونت کرنی ہے. جس قسم کی معاونت کی بھی دینی جماعتوں کو یا ضرورت ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں ملتے؟ ہم اس طرح اس سچویشن میں مل رہے ہیں. میرے لیے بھی یہ جو بات ہے وہ بہت تکلیف کا باعث ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران, اہلکار جو آپ کی حفاظت کرتے کرتے, جو اس قوم کی حفاظت کرتے کرتے, اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے, جن جتھوں نے, مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی, ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے خاندانوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جہاں ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے. 2.25 سال گزارے ہم نے, اکا دکا واقعات ہوتے رہے. جماعت اسلامی نے اپنے بہت بڑے اپنے گیدرنگز کی, مذہبی اجتماع کیے, JUI نے کیے, باقی مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہم خوشی سے اجازت دیتے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں جب ان کے مجالس ہوتی ہیں, ان کے جلوس ہوتے ہیں, تو میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں, بلکہ ہم ان کو آگے بڑھ کے ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہماری عزت کی جا رہی ہے, ہمارے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پانی کی, شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں, کھانے کی سبیلیں ہوتی ہیں, عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو شہروں کو سجایا جاتا ہے. وہ سبز رنگ جو گنبد خضرا کا رنگ ہے, اس سے تمام بلڈنگز کو, تمام راستوں کو سجایا جاتا ہے. مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے میری جانب سے, حکومت پنجاب کی جانب سے, اور جو عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ, اور ان کے ساتھ ہماری جو موبائل ہاسپٹلز چل رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی, قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم جاگتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مذہبی کوئی رسوم ادا کی جا رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو. تو میری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو
مسلک ہیں, جو عقائد کے لوگ ہیں, ان کو ہم ایک چھتری کی طرح, ایک لڑی کی طرح اپنے معاشرے میں, اپنی حکومت میں ہم پروئیں, تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک ہیں. آپ کا مذہبی عقیدہ کیا کہتا ہے, آپ کا مسلک کیا کہتا ہے, وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں ہے. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا, کون شہید ہے, کون مجرم ہے, کون مظلوم ہے, دیکھیں جو کس کا کیا عقیدہ ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے, یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ایک واضح ثبوت موجود ہو کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے. اس میں تفریق ہم کر سکتے ہیں. اور پھر ابھی میرے پاس کوئی خاتون جو ہے وہ قید نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم یا ظلم کرنے والا یا قانون توڑنے والا, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. مجرم ہے, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. میں ایک عورت ہونے کے باوجود پہلی مثال تھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ میں ایک بے گناہ جیل 2 دفعہ کاٹ کے آئی ہوں. تو میں نے اپنے کبھی عورت ہونے کا رونا نہیں رویا, لیکن اگر عورت کو آپ ایک کمزور ہستی جان کے, اگر آپ اس کو, اس کے اسکول کے چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اور مدرسے جیسی جگہ پہ, مسجد جیسی تقدس بھری جگہ پہ جب آپ ان کو یہ تعلیم دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے ہتھیار چھپانے ہیں, آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس کو عمل میں لانا ہے, جو ٹریننگ دہشت گردوں کو دی جاتی ہے, جب وہ ٹریننگ ان کو دی جائے گی تو وہ بھی پھر اتنی مجرم ٹھہرائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ میں پنجاب میں آج خواتین کے خلاف جرائم جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. کسی خاتون کے ساتھ, کسی ماں کے ساتھ, کسی بیٹی کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو میرا جو ہمارا نظام ہے, وہ حکومت ہے, وہ حرکت میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات کتنے کم ہو گئے ہیں. لوگ یہ بات ماننے لگے ہیں کہ ان کی جو سڑکیں ہیں, محلے ہیں, ان کے شہر ہیں, وہ خواتین کے لیے اب سیف ہیں. گرین بسز کی میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں. اس کے لیے اندر میں نے کمپارٹمنٹ علیحدہ بنایا ہے خواتین کا, اور وہ سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہراسمنٹ کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئے, اور بہت حد تک کمی آئی ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں عزت سے سفر کریں, عزت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں, کسی بھی کام کے لیے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو. ان کے لیے ہم نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے, ان کے لیے ہم نے ورچوئل جو ہے وہ ویمن پولیس اسٹیشن بنا دیے. قانون حرکت میں آتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو میں کیوں یہ چاہوں گی کہ چاہے وہ میرے مخالف کی بہن, بیٹی یا ہو, اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتی ہوں, اگر میرے علم میں کبھی آ جائے, اول تو سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے, یہ سب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, حکومت بیٹھی ہے, ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ میرا بدترین مخالف کیوں نہ ہو. میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہوں, اور میں نے ان کو یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز, روز میں میٹنگ کرتی ہوں, ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی بے گناہ اٹھا لیا ہے تو آپ اس کو عزت سے گھر چھوڑ کے آئیں, چاہے وہ میرے خلاف قتل کے فتوے بھی دیتا ہو, لیکن کسی جو کوئی بے گناہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ, میں نے آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے, میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان کو آپ کو گواہ بنا کے یہ ہدایت جاری کر رہی ہوں کہ چھانٹی کریں اور اپنے جو نیچے فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو احکامات دیں کہ چھان بین کے بغیر اگر کوئی کسی جرم میں کوئی انوالوڈ ہے اور آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے تو آپ اس کو ضرور پکڑے, گرفتار کریں. لیکن ایک جو حلے کے اندر آپ کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دھبا وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے. کسی کے گھر کی اگر چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو, مجھے تکلیف ہے, کیونکہ وہ میرے حکومت میں ہو رہا ہے, میرے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, میں اس کی ذمہ دار ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں, میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے.
تو آپ خود مجھے بتائیے کہ میری حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی گروہ آمنے سامنے نہ آئے, حکومت کو کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے, کوئی سختی نہ کرنی پڑے, میں مزید اور کیا کر سکتی؟ آپ فرمائیے, مجھے بتائیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو, میں نے ملیا میٹ کر دینا ہے, میں نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, میں نے مار دینا ہے, تو میں ادھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کا ان کو روکنا ریاست پر فرض ہے, میرے پہ فرض ہے, ورنہ یہ آگ ہر گھر میں لگے گی, یہ آگ ہر گلی تک پہنچے گی, ہر محلے تک پہنچے گی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ آپ کی حفاظت کے لیے گئے تھے, عوام کی حفاظت کے لیے گئے تھے, ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی, ان کو اپاہج کر دیا گیا, اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے, اور اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی, اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے, آپ کے دفاتر سے نکلا ہے, آپ کے مدارس سے نکلا ہے, اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے. یہ دین اسلام کے نام پر کی گئی سب سے بڑی خیانت ہے, اور اس کو خیانت کہنا یہ امانت ہے جس پہ آپ بھی, جس کے ذمہ دار ہے, جس کی ذمہ دار میں بھی, یہ امانت ہے. اس کے اندر سب سے بڑی خیانت وہ لوگ کر رہے ہیں جو سامنے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے, کچھ اور ہے. تو میرے یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے, جاں بحق ہو گئے, 400 افراد جاں بحق ہو گئے, اور آپ دیکھیں کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے, عمران خان, کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا, کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی, اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی, وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا. میری والدہ کا الیکشن تھا, اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا, وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو. اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا, میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر. ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے. احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے, جو ان کو مار دے. آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے, مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے آپ نہیں کرتے, تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں, بدنامی آپ کی ہوتی ہے, ان کی بدنامی نہیں ہوتی. ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی, مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا